بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس کی ذات زوال و خسارے سے پاک ہے۔ وہ زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ فرمان الہی ہے، اس کی مثل کوئی شے نہیں اور وہ سمیع و بصیر ہے۔ درود ہو اس ذات پاک پر جو سید السادات ہیں، 18,000 عالم کی جملہ مخلوق میں سب سے زیادہ اشرف اور ہدایت و دین حق کے رسول ہیں، جن کی شان میں حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں افلاک کو پیدا نہ کرتا۔ جن کے بارے میں فرمان حق تعالیٰ ہے، محبوب آپ فرما دیں اگر تم محبت الہی کے طلبگار ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ وہ ذات گرامی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین۔ جان لے کہ اس کتاب کا نام عین الفقر رکھا گیا ہے۔ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کے طالبوں اور فنا فی اللہ فقیروں کی ہر خاص و عام مقام پر، خواہ وہ مقام مبتدی ہو یا منتہی ہو، رہنمائی کر کے صراط مستقیم پر قائم رکھتی ہے اور انہیں مشاہدات اسرار پروردگار اور مشاہدات تجلیات انوار توحید ذات سے مشرف کر کے علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین کے مراتب پر پہنچاتی ہے، جہاں انہیں محبت حق تعالیٰ نصیب ہو جاتی ہے اور اس حدیث قدسی کے رموز ان پر آشکارا ہو جاتے ہیں کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو، میں نے اپنی پہچان کے لیے مخلوق کو پیدا کیا۔ پھر وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روگردانی ہرگز نہیں کرتے اور نہ ہی غلط روش اختیار کر کے استدراج و بدعت سے آلودہ ہوتے ہیں۔ فرمان حق تعالیٰ ہے، جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، ہم انہیں اسی طرف سے پکڑتے ہیں جدھر سے ان کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جس راہ کو شریعت رد کر دے وہ زندقہ کی راہ ہے، یعنی گمراہی کی راہ ہے۔ جس راہ کو شریعت ٹھکرا دے وہ کفر کی راہ ہے، شیطان و ہوائے نفس اور دنیائے ذلیل کی راہ ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ اس سے خبردار رہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جس نے کسی چیز کو چاہا وہ خیر سے محروم رہا اور جس نے اللہ کو چاہا وہ مالک کل ہو گیا۔ جس نے کسی چیز کی جستجو کی اسے اس سے فائدہ نہ ہوا اور جس نے اللہ کی جستجو کی اسے ہر چیز میسر آ گئی۔ یہ چند کلمات ظاہری و باطنی تیر سیر کے اس سلوک کے بارے میں ہے جس کا مقصود و مطلوب فقر ففروا الی اللہ ہے، یعنی دوڑو اللہ کی طرف۔ طالب دنیا کا سلوک فقر ففروا من اللہ ہے، یعنی بھاگو اللہ سے دور جو کہ مردود ہے۔ ابیات: میرا وجود توحید حق تعالیٰ میں غرق ہو کر عین توحید ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے مجھے توحید مطلق کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ راہ شریعت پر گامزن ہو کر میں عرش و کرسی سے بالا تر مقامات پر جا پہنچا اور سر وحدت کے ہر مقام کا خوب مشاہدہ کیا۔ اے طالب، ہر حرف اور ہر سطر میں توحید کا مطالعہ کر اور ہمیشہ اس مطالعہ کو جاری رکھ حتیٰ کہ تجھے حق الیقین کا مرتبہ حاصل ہو جائے۔ حدیث: برتن سے وہی چیز برآمد ہوتی ہے جو اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ جان لے، فقیر باہو کہتا ہے کہ راہ حق کے طالبوں کو معلوم ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نہ تو مشرق و مغرب میں ملتا ہے، نہ شمال و جنوب میں ملتا ہے، نہ اوپر و نیچے ملتا ہے، نہ چاند و سورج میں ملتا ہے، نہ آگ و مٹی اور ہوا و پانی میں ملتا ہے، نہ شب و روز میں ملتا ہے، نہ گفتگو و کیل و کال میں ملتا ہے، نہ تحصیل علم اور جہالت میں ملتا ہے، نہ وقت حال و خط و خال و صورت و جمال میں ملتا ہے، نہ ورد وظائف میں ملتا ہے، نہ تسبیح و حروف میں ملتا ہے، نہ زہد و تقوی اور پارسائی میں ملتا ہے، نہ در بدر کی گدائی میں ملتا ہے، نہ دلک پوشی میں ملتا ہے اور نہ ہی لب بستہ خاموشی میں ملتا ہے۔ دانا بن
اور یاد رکھ کہ اللہ تعالیٰ کا بھید صرف صاحب راز کے سینے میں پنہا ہے۔ اگر تو آئے تو دروازہ کھلا ہے، اور نہ آئے تو اللہ بے نیاز ہے۔ مثنوی: الہی تیرا بھید ہر صاحب راز کے سینے میں جلوہ گر ہے۔ تیری رحمت کا دروازہ ہر کسی کے لیے کھلا ہے۔ جو بھی تیری بارگاہ میں عاجزی سے آتا ہے وہ بھلا کب محروم رہتا ہے۔ دریائے وحدت الہی توحید ہمیشہ مومن کے دل میں موج زن رہتا ہے۔ جو شخص چاہے کہ اسے حق حاصل ہو جائے اور وہ واصل باخدا ہو جائے، اسے چاہیے کہ سب سے پہلے مرشد کامل مکمل کی تلاش کرے کہ وہ خزائن دل کا مالک ہوتا ہے۔ اس میں اللہ ذات کے تصور اور ذکر اللہ کی تاثیر سے فقیر کا وجود نور الہی سے پر نور ہوتا ہے۔ جو شخص دل کا محرم ہو جاتا ہے وہ نعمت حق سے ہرگز محروم نہیں رہتا۔ حدیث: پہلے واقف راہ کی رفاقت حاصل کرو پھر راہ چلو۔ حدیث: اس کا دین ہی نہیں جس کا مرشد نہیں۔ حدیث: جس کا مرشد نہیں اسے شیطان گھیر لیتا ہے۔ دل کیا چیز ہے؟ دل 14 طبقات سے وسیع تر مقام ہے۔ حدیث قدسی میں فرمان الہی ہے: میں نہ تو زمین میں سماتا ہوں اور نہ ہی آسمانوں میں سماتا ہوں، میں صرف بندہ مومن کے دل میں سماتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے: بے شک اللہ تعالیٰ نہ تو تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے اور نہ ہی تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ مرشد کامل کی پہچان کیا ہے؟ طالب اللہ کو پل بھر میں ہر دو جہان سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ مرشد کامل کی پہچان کیا ہے؟ طالب اللہ کو پل بھر میں مقام فنا فی اللہ کا استغراق بخش دیتا ہے۔ وہ قصہ خوانی نہیں کرتا اور نہ ہی طالب اللہ کو زبانی ذکر و اذکار میں مشغول کرتا ہے۔ مرشد کامل کی پہچان کیا ہے؟ اس کی ایک ہی نظر عبادت جاویدانی سے زیادہ کارگر ہوتی ہے۔ مرشد کامل کی پہچان کیا ہے؟ طالب اللہ کا ہاتھ پکڑتے ہی اسے امن الامان کے مقام پر پہنچا دیتا ہے۔ فرمان الہی ہے: جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن پا گیا۔ اے مردک، کوشش کر اور مرتبہ مردک سے نکل کر مرتبہ مرد حاصل کر لے۔ مرتبہ مردک کیا ہے؟ مرتبہ مردک یہ ہے کہ انسان ہر وقت دشمنان خدا یعنی نفس و شیطان سے لڑتا رہے، اور مرتبہ مرد غازی یہ ہے کہ انسان ایک ہی وار میں غیار حق کا سر قلم کر کے نفس کو ہوا و ہوس سے پاک کر دے، تاکہ ہر وقت کی لڑائی جھگڑے سے جان چھوٹ جائے اور اسے استقامت نصیب ہو جائے۔ استقامت بہتر ہے کرامت و مقامت سے۔ مرشد کامل کی پہچان کیا ہے؟ طالبوں کو حضوری حق بخشتا ہے کہ حضوری بخشے بغیر طالبوں کو ذکر اذکار میں مشغول کرنا باعث 100 گناہ و 1000 ہاں زیان ہے، کیونکہ مرشد کامل صاحب استغراق ہوتا ہے اور ذکر نام ہے ہجر و فراق اور دوری کا۔ صاحب مسمى کا بھلا ذکر اسم سے کیا تعلق؟ بس مرشد کامل مکمل واصل اسے کہتے ہیں جو طالب اللہ کو غیر ما سوا اللہ سے پاک کر کے اس کی پریشانی کو ختم کر دے اور اسے ریاضت ریا سے نجات دلا دے۔ فرمان حق تعالیٰ ہے: بے شک اللہ کے ہاں تم میں سے صاحب عزت وہ ہے جو صاحب تقوی ہے۔ راہ حق میں ریاضت راز کی ضرورت ہے، نہ کہ گفت و شنید اور بند و بحث کی۔ فرمان حق تعالیٰ ہے: تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اے عالم جاہل، مرشد کامل کی ایک ہی نظر 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے کہ علم قیل و قال میں سراسر سردردی ہے، لیکن مرشد کامل کی نظر میں عطائے معرفت وصال ہے۔ البتہ اگر مرشد کامل طالب اللہ کو زہد و تقوی میں مشغول کر کے ریاضت کروانا چاہے تو 12 یا 24 یا 40 سال تک ریاضت کروا سکتا ہے، لیکن اگر عطا کرنا چاہے تو ذکر فکر اور زہد و تقوی میں مشغول کیے بغیر پل بھر میں وصال حق بخش سکتا ہے۔ جہاں استغراق فنا فی اللہ بقا باللہ کا لازوال وصال ہے،
وہاں کیا حاجت مشقت سال ہا سال ہے۔ بیت باہو، جب اسم و جسم یکجان ہو جاتے ہیں تو راز پنہانی ظاہر ہو جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں اللہ کے سوا ہر چیز کالعدم ہو جاتی ہے، اسم جسم میں اور جسم اسم میں پیوست ہو جاتا ہے۔ بیت، اپنے جسم کو تصور اسم اللہ میں غرق کر کے اس طرح گم کر دے کہ جیسے بسم اللہ کے بسم میں الف گم ہے۔ طالب اللہ جب اسم اللہ ہو کو اپنا لباس بنا لیتا ہے اور اسم اللہ ہو اس کی جان بن جاتا ہے تو اس کی زندگی ہو یعنی ذات حق تعالیٰ کا نشان بن جاتی ہے اور وہ ذات و صفات میں ہو کی نمائندگی کرتا ہے۔ حدیث، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا بے شک اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، یعنی جس نے اپنے نفس کو فنا سے پہچانا بے شک اس نے اپنے رب کو بقا سے پہچانا۔ لہٰذا چاہیے کہ طالب اللہ کا دم اسم اللہ سے پیوست ہو اور اسم اللہ دم سے پیوست ہو۔ بیت، 30 سال کی تحقیق کے بعد خاقانی کو یہ راز معلوم ہوا کہ تصور اسم اللہ میں لیا گیا ایک سانس سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی سے بہتر ہے۔ جواب باہو، ایک دم باخدا ہونا کیسا؟ انسان کو چاہیے کہ غرق فنا فی اللہ ہو جائے کہ وہاں دم تو کیا صدیاں بھی شمار میں نہیں آتی۔ سو خاقانی کا یہ قول درست نہیں ہے۔ بعض فقیر ذکر اللہ کا شغل اختیار کرتے ہیں تو ان کے وجود میں ذکر اللہ کی تاثیر جاری ہو جاتی ہے جس سے ان کا دل روشن ہو جاتا ہے اور ان کی نظر فیض بخش ہو جاتی ہے اور وہ نفس پر غالب ہو کر طمع دنیا و ہوائے نفس و شیطان سے فارغ و تارک ہو جاتے ہیں اور اپنے رازق کی طرف راغب ہو کر قرب حق سے اپنا نصیب پاتے ہیں۔ ایسے ذاکر دونوں جہان کی زینت ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس بعض فقیر ذکر اللہ کا شغل اختیار کر کے خلق خدا میں شہرت کماتے ہیں اور ہوائے نفس کے اسیر ہو کر درم دنیا کے حصول کے لیے لوگوں کو اپنے جال میں پھنساتے ہیں۔ ان دونوں فقیروں کی پہچان ذکر دنیا سے ہو جاتی ہے۔ یہ فقیر کامل دنیا کا ذکر حقارت سے کرتا ہے جس سے دل کو پاکیزگی اور صفائی نصیب ہوتی ہے۔ اس کے برعکس طالب دنیا فقیر دنیا کا ذکر اخلاص سے کرتا ہے جس سے دل میں دنیا کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ سن، جاہل کا لباس جہالت ہے جو شیطان کا لباس ہے۔ عالم کا لباس علم ہے اور علم دانش کلام اللہ کا لباس ہے جو شیطانی جہالت سے محفوظ رکھتا ہے، اور فقیر کا لباس معرفت سبحانی کا نور ہے جس سے دونوں جہان کا مشاہدہ اور تصرف نصیب ہوتا ہے۔ عالم و جاہل و فقیر میں فرق یہ ہے کہ جاہل کا مرتبہ عام ہے، عالم کا مرتبہ خاص ہے، اور عارف باللہ فقیر کا مرتبہ خاص الخاص ہے۔ لباس جاہل سے شرک و کفر اور جہالت و بدعت کا ظہور ہوتا ہے، لباس عالم سے فرمان الہی، فرمان رسول اور نص و حدیث کا کلام ظاہر ہوتا ہے، اور لباس فقیر سے ہر بات اسم اللہ، معرفت الا اللہ اور جمال الہی کی نکلتی ہے۔ حدیث، برتن سے وہی چیز برآمد ہوتی ہے جو اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ فرمان حق تعالی ہے، اپنے رب کے ذکر میں اس طرح غرق ہو جا کہ تجھے اپنی بھی خبر نہ رہے۔ سن، جو مرشد غرق بنا فی اللہ اور صاحب حضور ہو اسے بھلا طالب اللہ کو غرق وحدت کرنا اور حضور علیہ السلام کی مجلس کی حضوری سے مشرف اور سرفراز کرنا کون سا مشکل و دشوار کام ہے کہ طالب اللہ کو ذکر، فکر اور زہد و تقوی کی مشقت میں ڈالنے سے یہ کام اس کے لیے زیادہ آسان ہے۔ مست کا سودا دست بدست، بس وہ طالب اللہ کا ہاتھ پکڑتا ہے اور حضوری میں پہنچا کر سپرد خدا کر دیتا ہے۔ جو مرشد اس پر قادر نہیں اسے مرشد نہیں کہا جا سکتا کہ وہ راہزن ہے، اور راہزن عورت ہوتی ہے اور شیطان بھی عورت ہی ہے۔ فرمان حق تعالی ہے، ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ بیت، کسی مرد کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دے تاکہ تو بھی مرد ہو جائے کہ مردوں کے سوا رہبری
کسی اور کے بس کی بات نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ طالب عین اسم اللہ سے دیکھے کہ نام اللہ ہادی ہے، اور ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا ہے۔ شیطان اہل ہدایت کی صورت ہرگز نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، بے شک شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ جس نے مجھے دیکھا بے شک اس نے مجھے ہی دیکھا۔ فرمان حق تعالیٰ ہے، اے شیطان بے شک تو میرے بندوں پر غالب نہیں آ سکے گا۔ بس مرشد کامل مکمل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثل اہل ہدایت ہوتا ہے، اور مرشد ناقص شیطان کی مثل اہل لعنت ہوتا ہے۔ جب صاحب نظر مرشد طالب اللہ پر توجہ کرتا ہے تو طالب کا دل زندہ ہو جاتا ہے اور وہ خود بخود اللہ میں محو ہو جاتا ہے، جس سے اس کا نفس سوزش و خواری میں مبتلا ہو جاتا ہے اور پڑوسی اسے دیوانہ سمجھنے لگتے ہیں۔ وہ قلب سے بیگانہ لیکن خدا سے یگانہ ہو جاتا ہے، اور اس کی زبان پر شوق کا یہ ترانہ ہوتا ہے، اے باہو جو بھی ہمیں دیکھتا ہے وہ ہم سے دور بھاگتا ہے کہ ہم فقیر ہیں، اور لوگ فقر سے دور بھاگتے ہیں لیکن فقیر ان سے کوئی غرض نہیں رکھتا، یہ فقر لا یحتاج ہے۔ حدیث: اہل اللہ فقیروں کو پل بھر کے لیے بھی کوئی شے ذکر اللہ سے غافل کر کے اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکتی۔ بیت: اے باہو اہل اللہ فقراء دونوں جہان کی یاد سے بے نیاز ہیں کہ وہ دونوں جہان کی آرزوؤں سے آزاد ہو چکے ہیں۔ فرمان حق تعالیٰ ہے، نہ ان کی نگاہ چوکی اور نہ حد سے بڑی۔ سالک دو قسم کے ہوتے ہیں، سالک مجذوب اور سالک محبوب۔ فقیر ان دونوں سے تعلق نہیں رکھتا کہ وہ صاحب وہم و صاحب تصرف مالک الملکی محبوب ہوتا ہے۔ طالب اللہ جب اس مرتبے پر پہنچتا ہے تو اسے غیر حق سے وحشت اور حق سے انس ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ کے سوا ہر چیز سے دور بھاگتا ہے اور مشتاق اشتیاق ہو کر رات دن سوزش و فراق میں جلتا رہتا ہے، جس سے اس کا نفس ہلاک ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تک تو اپنی اولاد کو یتیم اور ازواج کو بیوہ نہیں کر لیتا، خود کو کتے کی مانند خاک میں نہیں رلا دیتا، گھر بار کو راہ خدا میں خرچ نہیں کر دیتا، لن تنالوا البر یعنی تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک کہ اللہ کا دیا اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے۔ لن تنالوا البر کو ہر وقت مد نظر نہیں رکھتا۔ یحبہم ویحبونہ یعنی اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یحبہم ویحبونہ کا مصداق بن کر ظاہر و باطن میں اللہ تعالیٰ کی دوستی حاصل نہیں کر لیتا اور اللہ تعالیٰ سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی سند حاصل نہیں کر لیتا تو تیرا یار کہاں تجھ سے راضی ہے۔ فقیر باہو کہتا ہے کہ راہ فقر میں استقامت کی ضرورت ہے، نہ کہ ہوائے نفس و کرامت کی۔ یہ استقامت مرتبہ خاص ہے اور کرامت مرتبہ حیض و نفاس ہے۔ سن میرے یار، طالب اللہ کا بلا حیض و نفاس سے کیا کام؟ پہلے قلب سلیم حاصل کر اور پھر تسلیم و رضا اختیار کر۔ بیت: جو لوگ تسلیم و رضا کی چھری سے ذبح ہو جاتے ہیں انہیں ہر لمحہ غیب سے ایک نئی زندگی عطا ہوتی رہتی ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، جس گھر میں کتا ہو وہاں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ دل گھر کی مثل ہے، ذکر اللہ فرشتے کی مثل ہے اور نفس کتے کی مثل ہے۔ جو دل حب دنیا کی ظلمت میں گھر کر خطرات شیطانی اور ہوائے نفسانی کی آماج گاہ بن چکا ہو اس پر اللہ تعالیٰ کی نگاہ رحمت نہیں پڑتی، اور جس دل پر اللہ تعالیٰ کی نگاہ رحمت نہ پڑے وہ سیاہ و گمراہ ہو کر حرص و حسد و کبر سے بھر جاتا ہے۔ حسد کے باعث قابیل نے حابیل کو قتل کر ڈالا، حرص نے حضرت آدم علیہ السلام کو دانہ گندم کھلا کر بہشت سے نکلوا دیا، اور کبر نے ابلیس کو مرتبہ لعنت پر جا پہنچایا۔
جو دل خانہ ہوس بن جاتا ہے وہ ہر وقت حرص و حسد اور کبر و غرور سے پر رہتا ہے اور کمینی دنیا کی خاطر پریشان رہتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، ایک ہی دل میں دین و دنیا جمع نہیں ہو سکتے، جس طرح کہ آگ اور پانی ایک ہی برتن میں جمع نہیں ہوتے۔ بیت: اگر زبان پر تسبیح جاری ہو اور دل گاؤ خر یعنی خیالات دنیا میں غرق ہو تو ایسی تسبیح کیا اثر دکھائے گی؟ فقیر وہ ہے جو آنکھیں بند کر کے کونین کے 18,000 عالم کا مشاہدہ کرے۔ فرمان حق تعالی ہے، نہ چوکی ان کی نظر نہ حد سے بڑی۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، میں فقر مکب یعنی منہ کے بل گرانے والے فقر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ خدا اس فقیری سے پناہ دے جو حصول دنیا کی خاطر اہل دنیا کے سامنے سر نگوں کر دے۔ جو فقیر بکثرت مال دنیا جمع کر کے اس پر استغنا کرتا ہے وہ گویا فرعون ہے، جو اس پر بخل کرتا ہے وہ گویا قارون ہے، جو اس پر فخر کرتا ہے وہ گویا نمرود ہے، اور جو اس کی عزت کرتا ہے وہ گویا شداد ہے۔ فرمان حق تعالی ہے، مومنوں کا وصف یہ ہے کہ وہ مومنین کے حق میں نرم دل لیکن کافروں کے حق میں شدت پسند ہوتے ہیں۔ وہ راہ حق میں مجاہدہ کرتے ہیں اور کسی کی ملامت سے گھبراتے نہیں۔ سن، تجھے اللہ تعالیٰ نے اشرف بنایا ہے جیسا کہ فرمان حق تعالیٰ ہے، اور بے شک ہم نے اولاد آدم کو مکرم بنایا ہے، اور تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے جیسا کہ فرمان حق تعالیٰ ہے، اور میں نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یعنی اپنی معرفت و پہچان کے لیے پیدا کیا ہے۔ بس عابد و عارف وہ ہے جو خود کو عبادت کے اس درجہ پر پہنچائے۔ فرمان حق تعالیٰ ہے، اور اپنے رب کی عبادت جاری رکھ حتیٰ کہ تجھے یقین یعنی کامل معرفت حق حاصل ہو جائے۔ شیخ محی الدین حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جس نے حصول الوصول کے بعد عبادت کا ارادہ بھی کیا تو بے شک اس نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا۔ سن، جو شخص مرتبہ عبودیت سے نکل جاتا ہے اور مرتبہ ربوبیت پر پہنچ کر فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، وہ ہر وقت مشاہدہ جمال حق میں غرق رہتا ہے، ایسے میں اس کا عبادت مجاہدہ سے کیا کام؟ ابیات: میں بے سر ہو کر بے مثل و بے مثال ذات حق کے مشاہدہ میں غرق رہتا ہوں۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں وجود و وصال کا نام ہی باقی نہیں رہتا، جب تک تو اپنی ہستی کو فنا نہیں کر دیتا، سراسر ہوائے نفس کا قیدی بنا رہے گا۔ ایسے میں تو لی مع اللہ کے مرتبے تک کہاں پہنچ سکتا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان ہے، میں جس چیز کو بھی دیکھتا ہوں اس میں اللہ ہی اللہ دیکھتا ہوں، کہ ہر چیز کی عین اللہ ہی ہے۔ حدیث قدسی میں فرمان حق تعالیٰ ہے، میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق پیش آتا ہوں، اب میرا بندہ جیسا چاہے میرے ساتھ گمان رکھے۔ تو جب وہ میری ذات کا گمان اپنی ذات کے اندر کرتا ہے تو بے شک وہ مجھے پا لیتا ہے۔ فرمان حق تعالیٰ ہے، اور میں تمہاری جان کے اندر ہوں، کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ پارہ 26 سورہ کاف آیت 16۔ البتہ اس راہ میں صرف انسان ہی چل سکتا ہے کہ انسان اگر چشم بصیرت کھول لے تو ہر وقت ذات حق کے مشاہدہ میں غرق رہتا ہے، ورنہ حدیث قدسی میں فرمان حق تعالیٰ ہے، خلقت کے لحاظ سے تو گدھے اور انسان کو ایک ہی جنس یعنی اربع عناصر سے پیدا کیا گیا ہے۔ جس شخص کو معرفت حق تعالیٰ حاصل نہیں اور وہ سلک سلوک تصوف کو نہیں جانتا، اس نے چاہے ہزاروں کتابیں کیوں نہ پڑھ رکھی ہوں، وہ جاہل ہی رہتا ہے کہ اس کی زبان زندہ مگر دل مردہ رہتا ہے، اور وہ محض علم کا بوجھ اٹھانے والا جانور ہی ہوتا ہے۔ فرمان حق تعالیٰ ہے، اور ہم اس کی شہرک سے زیادہ قریب ہیں۔ بیت: جو شخص اپنی جان کے بدلے اس میں اللہ خرید لیتا ہے وہ کھلی آنکھوں سے ذات حق کا دیدار کرتا ہے۔ حدیث: اس کی آیات میں تفکر کرو مگر اس کی ذات میں تفکر مت کرو۔ بیت:
خدا تعالیٰ تو شہرک سے زیادہ نزدیک ہے، تو اسے دور کیوں سمجھتا ہے؟ یہ تو ہی ہے جو اس سے دور ہے، ورنہ وہ تو تیرے روبرو ہے۔ فرمان حق تعالیٰ ہے، تم جہاں بھی ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تو ہر وقت تیرے ساتھ ہے، لیکن تو ہی اس کی دید سے اندھا اور گمراہ ہو گیا ہے۔ فرمان حق تعالیٰ ہے، جو شخص یہاں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا۔ لوگ اگرچہ علم حاصل کرتے ہیں، لیکن محض دنیا میں روزی معاش کمانے اور بادشاہ دنیا کا تقرب حاصل کرنے کے لیے۔ فرمان حق تعالیٰ ہے، کیا ہم نے آپ کا سینہ معرفت حق کے لیے کھول نہیں دیا اور آپ کا بوجھ اتار نہیں دیا؟ علم وہ ہے جو سینہ کھول دے، نہ کہ وہ درسی علم جس سے وجود میں حسد و کینہ پیدا ہو جائے۔ سن اے حق شناس، مائیت خدا حاصل کر اور اللہ کے سوا ہر چیز کا نقش دل سے مٹا دے، تاکہ ذات حق کے سوا دل میں کچھ بھی باقی نہ رہے، اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کل من علیہا فان کے مطابق صرف اسی ہی کے جلوے تیرے دل میں باقی رہ جائیں۔ بیت، وہ مجھے جانتا ہے، میری نگہبانی کرتا ہے اور مجھ پر مہربان رہتا ہے۔ بھلا یہ بیل گدھے وحدت حق کو کیا جانے؟ جب اس میں اللہ دل پر نقش ہو جاتا ہے اور اس میں اللہ کی تجلی دل پر غالب آ کر بھڑک اٹھتی ہے، تو نفس مغلوب ہو کر مر جاتا ہے اور دل زندہ ہو جاتا ہے اور صاحب تصور پر وحشت طاری ہو جاتی ہے۔ حضور غوث پاک محی الدین شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اس مقام پر طالب اللہ تعالیٰ سے انس رکھتا ہے اور غیر اللہ سے وحشت کھاتا ہے۔ بیت، جب نقش اسم اللہ پیشانی پر حویدہ ہو گیا تو اس نے غرق ناف اللہ کر کے حق الیقین کے مرتبے پر پہنچا دیا۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، دنیا تمہیں مبارک ہو، عقبہ بھی تمہیں مبارک ہو، میرے لیے تو میرا مولا ہی کافی ہے۔ حدیث، جس نے دنیا کو چاہا اسے دنیا ملی، جس نے آخرت کو چاہا اسے آخرت ملی، اور جس نے اللہ کو چاہا وہ مالک کل ہو گیا۔ حدیث قدسی میں فرمان حق تعالیٰ ہے، نفس کو چھوڑ دے اور اللہ کو پا لے۔ بیت، میں نے اپنے دل سے طلب دنیا و عقبہ کو نکال دیا ہے کہ اس گھر میں غم دنیا و آخرت رہ سکتا ہے یا جمال دوست۔ حدیث، عشق ایک آگ ہے جو محبوب کے سوا ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ ہر چیز کے ظاہر و باطن میں صرف ایک ہی ذات جلوہ گر ہے، اس لیے عارف باللہ جب بھی بولتا ہے اس کے منہ سے اسم اللہ ہی نکلتا ہے، وہ جدھر بھی دیکھتا ہے اسے اسم اللہ دکھائی دیتا ہے۔ فرمان حق تعالیٰ ہے، بس تم جدھر بھی دیکھو گے تمہیں اللہ ہی کا چہرہ نظر آئے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے علم نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، اور جب بھی سنتا ہے اس میں اللہ ہی سنتا ہے۔ بے شک اس میں اللہ نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اس مقام پر عاشق کو فقر پر فخر محسوس ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، فقر پر مجھے فخر ہے کہ فقر میرا خاص سرمایہ ہے، فقر ہی کی وجہ سے مجھے تمام انبیاء و مرسلین پر افتخار حاصل ہے۔ فقراء سے محبت اخلاق انبیاء میں سے ہے، اور فقراء سے بغض اخلاق فرعون میں سے ہے۔ جس نے کسی فقیر کی زیارت اس کا کلام سننے کے لیے کی، اللہ تعالیٰ حشر کے روز اسے انبیاء اور رسل کے ساتھ اٹھائے گا۔ حدیث قدسی میں فرمان الہی ہے، جب کوئی میرے ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو میں اس کا ہم مجلس بن جاتا ہوں۔ اجر و ثواب کے لحاظ سے فقہ کا ایک مسئلہ سیکھنا 1 سال کی عبادت سے افضل ہے، اور ایک دم کے لیے ذکر اللہ میں مشغول رہنا 1000 مسائل فقہ سیکھنے سے افضل ہے، کہ مسائل فقہ کا علم اسلام کی بنیاد ہے۔ تلاوت قرآن اور جملہ ظاہری عبادات اگر چھوٹ جائیں تو ان کی قضا ممکن ہے، لیکن دم کی قضا ممکن نہیں۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، جو شخص دائمی فرض ادا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کے وقتی فرض کو قبول نہیں کرتا۔ سانس گنتی کے ہیں، اور جو سانس ذکر اللہ کے بغیر گزرے وہ مردہ ہے۔ ابیات، دم کی نگہبانی کر، یہ دم ایک پورا جہان ہے۔ داناؤں کے نزدیک تصور اس میں اللہ میں گزرا ہوا ایک دم جہان بھر سے افضل ہے۔ حیف و افسوس میں اپنی عمر برباد نہ کر، فرصت دم کو عزیز رکھ،
کہ وقت کی تلوار اسے کاٹ رہی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔